مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مفتی زاہد حسین آفیشیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگلینڈ سے مولانا جمیل صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام پیسوں سے کوئی چیز مثلاً گھڑی وغیرہ خرید لے تو کیا آپ کے لیے اس سے خریدنا جائز ہے؟ دیکھیے گا، اگر کسی کو یقین ہو کہ یہ چیز فلاں نے حرام پیسوں سے خریدی ہے، حلال پیسوں سے نہیں خریدی، یقین ہے. اسی طرح اگر کسی کو یقین ہے کہ فلاں مال چوری کا ہے، چرایا ہوا ہے کسی سے، تو صورت میں اس سے وہ چیز خریدنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ حرام پیسوں سے، حرام جو پیسہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کی ملکیت میں نہیں آتا. وہ جس کا ہے، جس سے لیے ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس مالک تک پہنچانا وہ ضروری ہوتا ہے. اس طرح کوئی چیز چرانے سے وہ چیز جو ہے نا، جس سے چرائی ہے اس کی ملکیت سے نکلتی نہیں ہے، اور جس نے چرائی ہے اس کی ملکیت میں آتے نہیں ہے. اس لیے اگر یقین ہو کہ حرام پیسوں سے چیز خریدی گئی ہے یا یہ چوری کا مال ہے، تو پھر اس صورت میں اس سے خریدنا جائز نہیں ہے، اس سے نہیں خرید سکتے. البتہ اگر یقین نہیں ہے، ویسے شک ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی گنجائش ہے، اس سے خرید سکتے ہیں، لیکن نہ خریدنا بہتر ہے. فیصل آباد سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ 5-6 ماہ پہلے میرے پاس 5-7 لاکھ روپے تھا، پھر بالکل ختم ہو کے اب کچھ عرصہ پہلے 4 لاکھ روپے پھر آیا ہے. اب زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی؟ دیکھیے گا، اصل تو یہ ہے کہ جب زکوٰۃ پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ، اور صاحب نصاب ہو انسان، تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور یہ مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سال کے شروع میں اور آخر میں صاحب نصاب ہو اور درمیان میں بالکل اس کے پاس مال ختم نہ ہوا ہو، اگرچہ نصاب سے کم رہ گیا ہو، آج کل نصاب 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے تقریباً 86,500 ہے، تو 86,500 سے کم رہ گیا، 40,000 50,000 رہ گیا، 30,000 رہ گیا، لیکن ختم نہیں ہوا. تو اس صورت میں جب سال پورا ہوگا، جب صاحب نصاب بنا تھا، اس کے بعد جب سال پورا ہوگا تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. یعنی سال کے شروع میں اس کے پاس 10 لاکھ روپے تھا، پھر درمیان میں 6 ماہ بعد ختم ہو گیا، 50 لاکھ رہ گیا، 50,000 رہ گیا. پھر جب سال پورا ہوتا، پورا ہو رہا ہے پہلے پیسوں پر، اب اس کے پاس پھر 8 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 7 لاکھ ہے. تو اب جب سال پورا ہو رہا ہے، جتنا پیسہ اس کے پاس ہے اس کی مکمل رقم کی وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. البتہ اگر درمیان میں بالکل ختم ہو جائے، زیرو پہ چلا جائے، پھر اس کے بعد وہ صاحب نصاب بن جائے، تو اب نئے سرے سے اس کا سال شمار ہوگا، اب پرانے سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو آپ کے پاس پہلے 5-7 لاکھ تھا، ظاہر ہے آپ صاحب نصاب تھے، لیکن درمیان میں بالکل ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس جب سے 4 لاکھ آیا ہے، تو اب نیا سال آپ کا شروع ہو گیا. اب جب سے آپ کے پاس 4 لاکھ آیا ہے، اس سے سال کا اعتبار کیا جائے گا. جب اس پر سال پورا ہوگا تو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. پہلے جو آپ کے پاس 5-7 لاکھ تھا، اس سے سال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ درمیان میں آپ کے پاس بالکل ختم ہو چکا تھا پیسہ. اس لیے اب نیا سال آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے. جب اس 4 لاکھ پر سال جو ہے نا وہ پورا ہوگا، تب جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر واجب ہوگی. سعودیہ سے مفتی بلال نذیر صاحب نے سوال کیا ہے. ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ میری بیوی اپنے بھانجیوں کو بلانا چاہتی ہے، ان کا کوئی بھائی نہیں، والدین زندہ ہے، وہ بغیر محرم کے آئیں گی، میں بھی ان کا محرم نہیں بن سکتا، کیا وہ آ کر عمرہ کر سکتی ہیں بغیر محرم کے؟ اگر عمرہ نہیں کر سکتی تو کیا طواف کر سکتی ہیں؟ دیکھیے گا، اصل جو مسئلہ ہے وہ اور ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون، چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی. محرم کے بغیر
شرعی سفر کرنا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ عمرہ طواف تو وہ محرم کے بغیر بھی کر سکتی ہیں، لیکن سفر نہیں کر سکتی۔ تب وہ سفر کر کے ادھر آ جائے سعودیہ میں، تو اس کے بعد طواف کرنا یا عمرہ کرنا یہ جائز ہے۔ عمرہ اگر وہ کرتی ہیں تو عمرہ ان کا ادا ہو جائے گا، طواف کا بھی ادا ہوگا، طواف کا ثواب بھی ملے گا وغیرہ ذالک۔ لیکن یہاں سے پاکستان سے جو سعودی عرب سفر کرنا ہے یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس میں محرم ہونا چاہیے۔ باقی وہاں پر عمرہ وغیرہ جو ہے نا وہ کر سکتی ہے، وہ ہو جائے گا۔ دبئی سے مولانا عاصم شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا عدت کے دنوں میں منگنی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے گا، عدت کے دنوں میں قرآن پاک کی واضح نص موجود ہے، جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو ہے نا وہ اشاروں میں تو بات کر سکتے ہو، لیکن جو ہے نا وہ بات کو جو ہے نا وہ پختہ نہیں کر سکتے اور واضح الفاظ میں بات نہیں کر سکتے۔ اشاروں میں بات کر سکتے ہیں، مثلاً کسی خاتون سے اشارے میں کہا جائے کہ میں نے بھی شادی کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسی عورت سے جو ہے نا وہ شادی ہو جائے، آپ میں بہت اچھی صفات ہیں، میں اس صفات والی عورت کو جو ہے نا چاہتا ہوں کہ ایسی صفات والی عورت سے میری شادی ہو جائے۔ یہ اشاروں میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن بات کو پختہ نہیں کر سکتے۔ تو منگنی جو ہوتی ہے یہ تو بات کو پختہ کرنا ہے نا، تو اس لیے یہ عدت کے دوران منگنی جائز نہیں ہے۔ جس طرح نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح منگنی بھی جائز نہیں ہے، صرف اشاروں میں بات کی جائے، اس کے بعد جب عدت گزر جائے تو پھر جو ہے نا وہ بات کو پختہ کیا جائے، لہٰذا عدت کے دنوں میں منگنی کرنا جائز نہیں ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔